نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ حضرات کو وہی سبق سنانے آیا ہوں جو میں نے اپنے اساتذہ سے یاد کیا ہے، ان اکابرین سے ہم نے یاد کیا۔ نہ تو میں کوئی خطیب ہوں، نہ کوئی میں عالم ہوں، نہ کوئی میں نامور مدرس ہوں، مبتدی طلباء کی خدمت کرنے والا ہوں، ان کا خادم ہوں۔ طلباء کے جوتے میرے سر کا تاج ہوتے ہیں، اور میں نے طلباء کی خدمت سے بہت کچھ حاصل کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ کو اس معاملہ کے اندر اور اس عبارہ کے اندر آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں، مذاکرہ کروں، لیکن حضرت صاحب نے، مفتی صاحب نے آپ حضرات کے لیے بہت کچھ بیان فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا بیان اور ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمے عوامی گفتگو تھوڑی سی لگائی گئی کہ عوام بھی کثرت سے آئے ہوں گے، تو لہذا ان کے لیے کچھ نہ کچھ مسئلہ توحید کے ضمن میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت کے اندر اپنے اساتذہ سے، اپنے اکابرین سے یاد کیا ہوا سبق آپ کو سناؤں، اور طلباء سے گزارش کروں گا اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر فرمائیے گا۔ تو بڑی ڈاڈی قوم ہو، پنجابی جان دے ہو نا۔ اللہ آپ کو سب کو وہ علم کا پہاڑ بنائے۔ پہاڑ تو مراد ہی نہیں کہ ایک جگہ تے جا کے بہ جاؤ، پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو، پھیل جاؤ امت کے اندر اللہ کا قرآن لے کر۔ بغیر کسی تمہید کے، وقت مختصر ہے اور میرا خیال ہے کہ 2 بجے جماعت بھی ہونی ہے، کیوں شاہ جی؟ اور زور تک میرا خیال ہے پروگرام کو سمیٹنا بھی ہے، اور میرے بعد تفصیلی بیان بھی مولانا عصمت اللہ صاحب کا ہے۔ تو بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں اپنے سبق کو شروع کرتا ہوں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، آخری رکوع میں ہے۔ میرے نبی آپ فرما دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگو یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اپنے اللہ کی طرف۔ میرا بھی راستہ یہی ہے اور میرے ماننے والوں کا راستہ بھی یہی ہے، میری اتباع کرنے والوں کا راستہ بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلی امتوں میں 72 فرقے بنے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور فرمایا کلہم فی النار، وہ سارے جہنم کے اندر جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ گروہ اور فرقہ کون سا ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہی فرقہ اور گروہ ہوگا جو نجات پانے والا ہے کہ جو میرے رستے پر اور میرے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو عوام سے یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات تو متعین ہو گئی کہ فرقے بنیں گے، گروہ بنیں گے۔ میں اور آپ جتنا مرضی زور لگائیں یہ رکیں گے نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فرقے بنیں گے، لا محالہ بنیں گے، تو اس بات سے تو گھبرانا نہیں چاہیے کہ جی فرقے بن گئے، ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ فرقے تو بنیں گے، لا محالہ بنیں گے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس گروہ کو تلاش کریں کہ جس گروہ نے نجات پانی ہے، اور ہم کوشش کریں کہ اسی گروہ کے نقش قدم پر چلیں۔ فرقے بنیں گے، گروہ بنیں گے، لیکن ہم اس گروہ کے نقش قدم پر چلیں کہ جو گروہ نجات پائے گا۔ اور اس آیت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ میرے نبی آپ فرما دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگو یہ ہے میرا رستہ، ہذہ اس میں اشارہ، ہذہ یہ ہے میرا رستہ، کون سا؟ یہ جو سورہ یوسف والا ہے، اسی پر میں چلتا ہوں اور اسی پر میرے ماننے والے چلتے ہیں، اور یہی راستہ نجات کا ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اب وہ راستہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ وہ راستہ کون سا ہے کہ جس پر میں، اور یہ دنیا کا راستہ نہیں ہے، یہ سڑکیں مراد نہیں ہے، یہ موٹر وے مراد نہیں ہے، یہ بڑھانے کی سڑک مراد نہیں ہے۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ راستہ نجات کا راستہ کہ جس پر چلنے، اور صراط مستقیم والا راستہ کہ جس پر چلنے سے انسان سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے درمیان میں، کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے درمیان میں، کوئی چیکنگ نہیں ہے درمیان میں۔ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس راستے پر چلنے والے انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اب آئیے وہ دیکھتے ہیں مختصر سے وقت کے اندر کہ وہ راستہ کون سا ہے جو سورہ یوسف سے نکل کر آ رہا ہے۔ ہذہ سبیلی ادعو، یہ ہے میرا راستہ، یہ جو سورہ یوسف کے اندر ہے۔ تو وہ راستہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کے اندر موجود ہے۔ غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ قرآن مقدس یہ تدبر کی کتاب ہے، غور کی کتاب ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس سے دور ہو گئے۔ ہم نے صرف اور صرف قرآن مقدس کو تعویذات کے لیے، قرآن مقدس کو برکات کے لیے، نیا مکان بنایا اس میں تلاوت کر لو، دکان بنائی اس میں تلاوت کر لو، کوئی مرنے لگا بچے کو لے آؤ یا خود بیٹھ کر اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کر لو، بس ان کاموں کے لیے ہم نے قرآن مقدس کو محدود کر لیا۔ نہیں مسلمانوں، قرآن مقدس میں تدبر کرو، غور کرو۔ قرآن مقدس سمجھنے کے لیے نازل، لعلکم تعقلون، کم خطاب ہے، اور ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مخاطب تو صحابہ تھے نا، مکے والے تھے، لیکن یہ قرآن مقدس قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
کسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تو صرف ان کے لیے ہدایت، ہمارے لیے ہدایت نہیں۔ قرآن مقدس پرانا نہیں ہوتا، بسیدہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ سائنسدان ہے تب اس کے لیے ہدایت ہے، اگر ٹیچر ہے تب اس کے لیے ہدایت ہے، پڑھا لکھا ہے تب اس کے لیے ہدایت ہے، پرنسپل ہے تب اس کے لیے ہدایت ہے، پروفیسر ہے تب اس کے لیے ہدایت ہے، علامہ ہے تب اس کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مقدس ہر طبقہ کے لیے اور ہر شعبہ کے لیے ہدایت ہے۔ لعلکم تعقلون، کم تمہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم سمجھو قرآن مقدس کو۔ قرآن مقدس سمجھنے کے لیے نازل ہوا، صرف تلاوت کی حد تک اس کو محدود نہ رکھو۔ تلاوت کرنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، تلاوت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر تلاوت کا فائدہ نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو کیوں کہتے رتل القرآن ترتیلا، میرا سونا جم جم کے قرآن پڑھیا کر، میں اللہ خود تیرا قرآن سننا۔ رتل القرآن ترتیلا، تو قرآن مقدس پڑھنا بھی بے فائدہ نہیں ہے، لیکن قرآن مقدس کی غرض و غایت لعلکم تعقلون، تاکہ تم قرآن مقدس کو سمجھو، تو تدبر کیا کرو۔ آئیے سورہ یوسف کے اندر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے میرا راستہ، اور میرے ماننے والوں کا بھی یہی راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا چلتے چلتے انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو آپ حضرات نے علماء سے کئی دفعہ بارہا سنا۔ بھائیوں کو حسد ہو گیا، خواب دیکھا، خواب والد محترم کے سامنے بیان کیا، فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب اپنا بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا شیطان دشمن ہے انسان کا، ان کو تیرا دشمن بنا دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے نا کہ یہ میرا بیٹا آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ نبوت کے مقام پر فائز ہوگا۔ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا معبر ہوتا ہے، خواب کی تعبیر دینے والا ہوتا ہے، تو اس خواب سے سمجھ گئے تھے کہ یہ خواب عام آدمی کا خواب نہیں ہے، اللہ میرے بیٹے کو نبوت کے مقام پر فائز کرے گا۔ اور ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی تھے، اور حسن و جمال کا کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت بھی بڑی تھی۔ بہرحال بات مختصر، بیٹوں کو حسد ہو ہی گیا تو آپس کے اندر کرنے لگے مشورہ کہ کسی طریقے سے یوسف کو باپ سے جدا کیا جائے، اپنے راستے سے ہٹایا جائے، تاکہ والد محترم کی محبت ہماری طرف ہو جائے۔ تو ایک پروگرام بنایا، سازش کی، اور پروگرام بنا کر والد محترم کو کہنے لگے کہ بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، یرتا و یلعب، کھائے پیے گا، کھیلے گا، آپ کے پاس ہر وقت رہتا ہے، کمزور ہے، ہم دیکھو کہ نحن عصبۃ، کتنی مضبوط جماعت ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ آخر کار انہوں نے، یہ بالکل میں مختصر سا عرض کر رہا ہوں، وہ مقصودی بات کی طرف میں نے لے جانا ہے، لیکن جب، اور یہ بات میں عوام کے لیے کر رہا ہوں، طلباء علماء تو یہ سب پہلے جانتے ہیں، یہ صرف عوام کے لیے، اور جب تک یہ تھوڑا سا خاکہ نہ سامنے رکھوں اس وقت تک بات سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ورگلا لیا، مطمئن کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ صبح کا وعدہ کر لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جو سو ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر کے بازار میں پہنچ گئے، منڈی میں پہنچ گئے۔ مصر کے اندر شہرہ ہو گیا، بڑا حسین و جمیل غلام آیا، خریدار آؤ، ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت سے خریدار آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک ضعیفہ بھی آئی،
ایک سوت کی اٹی لیے ہوئے، ضعیفہ بھی آئی، اس سے کسی نے پوچھا کہاں یوسف، کہاں تیری یہ قیمت، کیا تو یوسف کو خرید پائے گی؟ تو اس نے جواب دیا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میری قیمت کہاں، یوسف کہاں، میں یوسف کو کہاں خرید پاتی ہوں۔ یوسف کو اگر پوری دنیا اس کی قیمت میں لگا دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یوسف کی قیمت کوئی نہیں پھر بھی ادا کر سکتا۔ صرف میں اس لیے آئے ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں بھی یوسف کے خریداروں کے اندر شامل ہو جاؤں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی بھاری قیمت دے کر خرید لیا، اور پھر اس کے بعد خرید کر جب گھر لے گیا تو اپنے گھر والی سے کہنے لگا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ زلیخا، یہ یوسف، یہ غلام، پنجابی بھی آپ سمجھتے ہیں نا، پنجابی اور اردو مکس چلے گی۔ زلیخا، اے جڑا میں بچہ خرید کے لے آیا، اے غلام نہیں ہوں لگدا، اس دوتے کو تقدیر دا دھک لگ گئی۔ غلام انج دے نہیں ہندے، اے تو کو بڑے خاندان دا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑے قد والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اس کو غلام نہ سمجھنا، غلام نہ سمجھنا، اس کو عزت و اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دینا۔ بڑے خاندان کا معلوم ہوتا ہے، بس تقدیر کا معاملہ ہے۔ مصر کے بازاروں میں، مصر کی منڈی میں فروخت ہو گیا، پتہ نہیں کتنے ظلم ہوئے اس پر۔ میرے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو بہتر ٹھکانہ دے دیا۔ یوسف جوانی چڑھنے لگا، یوسف کی پرورش ہونے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مولا کریم نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی قسم ہے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں صرف قرآن مقدس کی آیات ہی پڑھتا رہوں۔ اتنا لطف، اتنا سرور، ہائے میری قوم، میری ملت کا نوجوان قرآن کو سمجھتا۔ چھوڑیے ناولوں کو، چھوڑیے ارطغرل کے ڈراموں کو۔ ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، یہ غازی کا ڈرامہ لگا ہوا ہے، یہ ترکی والا ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ او میرا نوجوان، خدا را خدا را خدا را اپنا وقت ان ڈراموں کے اندر ضائع نہ کر، تیرا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک وقت وہ تھا تو زمین پر اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا کرتا تھا کیوں ہلتی ہے، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ وہ دن گیا، آج کا دن آیا۔ مدینے کی تاریخ گواہ ہے، مدینے پر زلزلہ نہیں آیا۔ تو وہ تھا، آج مسئلے پوچھتا ہے ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ چھوڑ ڈراموں کو۔ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں حضرت جب تک ایک دو شیزہ بنو سنگار کر کے دریا کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے، اس وقت دریائے نیل میں پانی نہیں آتا۔ زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، قحط کا سما ہے، مہربانی فرما کر اجازت دیجئے۔ حضرت عمر نے لکھا اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن
یہ میرا خط دریائے نیل میں بہا دو، دریائے نیل میں ڈال دو۔ خط کا مضمون کیا ہے؟ دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں تیرے اندر پانی کو رواں کر دے۔ جوں ہی وہ رکا اور خط دریائے نیل کے سپرد کیا گیا، مسلمانوں دریائے نیل میں طغیانی آ گئی، اور اس کے بعد دریائے نیل کا پانی نیچے نہیں گیا۔ تو وہ تھا۔ آج مسئلے پوچھتا ہے جی ڈرامہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ چھوڑ ڈراموں کو، اپنا وقت قرآن مقدس پر لگایا کر۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ او کائنات والےو، جدوں میرا یوسف جوانی دی دلہیز اتے چڑھے آئے، جوانی دی دلہیز اتے قدم رکھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرو دے بوٹے نے شاید جوان ہونا میرے یوسف کو سکھیا ہوئے، اس سرو دے بوٹے نے شاید جوان ہونا میرے یوسف کو سکھیا ہوئے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حسن و جمال کے کیا کہنے، رانائیوں کے کیا کہنے، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد حسن و جمال کو پیدا فرمایا، حسن و جمال کو تقسیم کیا، آدھا حسن پوری کائنات والوں کو دیا اور آدھا حسن اکیلے یوسف کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ زمین اتے چل دے تے زمین دے اتے تھل تھل ہوندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ او جیڑی زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال نو تک دیئے، جھلکاں تک دیئے، سکاں تک دیئے، حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دیاں رانائیاں تک دیئے تے اپنے جذبات نو قابو وچ نہیں رکھ سکدی۔ ایک دن کہندی ہے یوسف سونا منوں تیرے نال کم میں، ذرا آنا آ میری گل سن۔ یوسف علیہ السلام جڑا دنیا و معافیہ تو بالکل بے نیاز ہے، انج لگدا ہے جی میں اس دنیا دا باسی نہ ہوئے۔ زلیخہ دے پیچھے پیچھے ٹر پئے نے، زلیخہ نے نال ٹر پئے نے، دروازے بند کر دی گئی، آخری کمرے دے اندر لے گئی تے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال چوچلے کرن لگ پئی، گھمن گھیریاں پاون لگ پئی، چوچلے کرن لگ پئی۔ لیکن اللہ دا پیغمبر انج نیویاں پا کے کھڑوتا ہویا ہے کہ جی میں اس دنیا دا باسی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھمن گھیریاں پا کے تھک گئی، چوچلے کر کے تھک گئی، آخر کار وہ اپنی زبان تو بولیے تے کہندی ہے ہی تلک۔ او یوسف صوفی بن کے کھڑوتا ہوئے، میں او خاتون اولاں، جدوں میں مصر وچ نکل دیاں تے مصر دے نوجوان پہاڑاں وچ کھڑو کے میرے حسن دیاں جھلکیاں تکن واسطے بےتاب ہوندے نے، تے اج میں تیرے واسطے بن سمن کے آئیاں تے اے جڑے دروازے تے بوئے تے باریاں نو تالے لائن مقفل کیتا ہے، وہ صرف تیری اطمینانیت واسطے کیتا ہے، وگرنہ میں او خاتون اولا کہ میرے کمرے دے اندر تے میری اجازت تو بغیر نر چڑا بھی نہیں آ سکدا۔ اے تے صرف تینوں مطمئن کرن واسطے کیتا ہے کہ تو مطمئن ہو جاویں کہ کوئی میرے کمرے چ آ نہیں سکدا۔ ہئی تالک یوسف کیوں کھڑوتا ہوئے، تیرے بغیر میرا جھٹ گزردہ نہیں، ہئی تالک جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ تاں پتہ لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہ اے پیرا ماری منو کمرے چ کیوں لے کے آئی، تاں پتہ لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہ بدبخت منو کمرے چ کیوں لے کے آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اللہ دی طرف توجہ کر دیں،
معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اے میرے پروردگار اج میری عزت دیاں ڈوراں، اے میرے پروردگار اج میری عزت دیاں واگاں اپنے ہاتھ وچ قابو رکھی، میں اجڑی ہوئی جھوک دا پچھیاں، میرے ایتھے کوئی لگدا لانا بھی کوئی نہیں، اے میرے پالن ہارا، آخرکار میں یوسف بھی کھاندا پیندا انسان ہاں، جوانا جوانی مینوں دتی آ، کھاندا پیندا ویاں، اج اے عورت جڑا حسن و جمال دا پہ کرے میرے سامنے بن سمن کے کھڑوتی ہوئی ہے، تے دروازے بھی بند نے، کسے پاسے نکلن دا راہ بھی کوئی نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اے میرے پروردگار اج میری عزت دیاں تانگاں نہیں، اے میرے اللہ میری عزت نو داغ نہ لگن دے، جے اگر میری عزت نو داغ لگ گیا کہ صرف میں بدنام نہیں ہونا، پورا یعقوب دا گھرانہ بدنام ہو جائے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ میری عزتیاں رکھانی، اے اللہ میری عزتیاں تانگانی، میری عزتیاں حفاظتہ فرمائیں، اے اللہ میری عزتی حفاظت فرما، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تیرے کولوں پناہ منگنا، منو اپنے آپ تے بھی بھروسہ کوئی نہیں، منو ویکھن والا بھی کوئی نہیں، میریاں سنن والا بھی کوئی نہیں، میرے حالات نو جانن والا بھی کوئی نہیں، اگرچہ میرا باپ بھی پیغمبر ہے، میرا دادا بھی پیغمبر ہے، لیکن اے میرے پالن ہارا منو ایتھوں بچاون والا بھی کوئی نہیں، بچاون والا بھی تو ہے، میریاں آساں نو سنن والا بھی تو ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اے میرے پروردگار آج میریاں حفاظتہ فرماویں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دل وچ گل پائی، اونج گلاں تے نہیں کیتیاں، ڈائریکٹ گلاں تے نہیں کیتیاں، دل وچ گل پائی ہے، یوسف سونا جدوں مینوں سدیں تے پھر ایتھے کھلوون دی تینوں اجازت کوئی نہیں، ربا یوسف کی کرے، سجے پاسے بھی دیوار، کھبے پاسے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اور اگے جڑے دروازے نے انہاں نو تالا لگا ہویا ہے، اور عورت جڑی ہے مچھلی کھڑوتی ہے، یوسف کی کڑے کیڑے پاسے جائے، فرمایا اے اسباب دھواڈے واسطے نے، میں اللہ اسباب دا پابند، اے اسباب مخلوق واسطے ہیں، میں اللہ اسباب دا پابند کوئی نہیں۔ یوسف دے دل میں گل پائیے، یوسف بھجنا تیرا کام میں، تالیاں نو تروڑنا ساڈا کام میں، یوسف بھجے تالے ترٹتے گئے، دروازہ کھلدا گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، او پچھوں زلیخا لپکی دوڑی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے کردے نو پکڑیا ہے تے او کرتا زلیخا دے ہاتھ وچ رہ گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بالکل صحیح سلامت اتھوں بچ کے تے نکل گیا ہے۔ اللہ یوسف بچ گیا ہے، کیویں بچیا ہے؟ فرمایا کائنات والےو وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ بچیا تائیں کہ میں اللہ نے یوسف دے نیڑے گناہ نو نہیں آون دیتا، میں اللہ نے بے حیائی نو یوسف دے نیڑے نہیں آون دیتا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، میں آکھیا خبردار خبردار، زلیخا ول جا تے پئی جا، اور کسے ول جا تے پئی جا، لیکن او بے حیائی او برا کام میرے یوسف دے قریب نہ آویں، انہو من عبادنا المخلصین، میرا یوسف مخلصین وچوں ہے، میرے بندیاں وچوں ہیں، تے میرے بندیاں دے اتے شیطان دا داؤ پیچ نہیں چلنا، خود شیطان نے بھی قرار کیتا الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ میں بندیاں نو گمراہ تے کرنا ہے، انساناں نو تے گمراہ کرنا ہے، بندیاں نو گمراہ تے کرنا ہے، لیکن جڑے تیرے مخلص بندے ہونے نے انہاں تے میرا داؤ پیچ، انہاں تے میرا وس نہیں لگنا، تے یوسف تے میرا بندہ ہے، مخلص بندہ ہے، لہذا یوسف فل نہ پئی جاویں، ہور جڑے پاسے جانا ہی پئی جا۔ قل ہادی سبیلی، خلاصہ کٹ کے بات نو ختم کرنا، قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ،
علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ او لوگو، او کائنات والےو، میں محمد دا رستہ بھی ہے، اسباب نہ ہون، اسباب نہ ہون، کوئی گل نہیں، دھاڑی نظر اسباب تے نہیں ہونی چاہیے، دھاڑی نظر مسبب الاسباب تے ہونی چاہیے۔ یہاں میں محمد دا رستہ ہے، یہاں میں محمد لوگاں نو دسنا، او لوگو جڑا اسباب دا پابند ہو جاوے او معبود نہیں ہوندا، جڑا اسباب دا پابند ہو جاوے او معبود نہیں ہوندا، جڑا اسباب دے مقید ہو جاوے او معبود نہیں ہوندا۔ معبود اسباب دی قیداں تو مبرہ ہوندا ہے، معبود اسباب دی قیود تو پاک ہوندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اگر اسباب دی قید تو پاک ہے تے صرف ایک اللہ دی ذات پاک ہے، لہذا جدوں او اسباب دا محتاج نہیں تے تینوں بھی جے کوئی مصیبت آ جاوے، تیرے اتے کوئی مشکل آ جاوے، تیرے اتے کوئی وہ جی ابھی نبی بن جائے تے اسباب نو نہ پیا تکیں بلکہ مسبب الاسباب نو تکے، دعاواں کریں تے صرف اس کولوں کریں، جے منگیں تے اس کولوں منگیں، اور کسے کولوں نہ منگے۔ ویکھ وڈے تو وڈا ہووے، اج او زندہ تیرے سامنے موجود ہے، سندا پیا ہے، تکدا پیا ہے، تیریاں گلاں بھی سندا ہے، تیرے معافی ضمیر نو بھی سندا ہے، وہ سب کچھ کردا ہے، لیکن جے مر کے کل نو قبر دے اندر چلا جائے تے پھر سن لے جڑا قبر دے اندر چلا گیا او سن نہیں سکدا، جڑا قبر دے اندر چلا گیا او سن نہیں سکدا۔ لہذا جب تک اسباب موجود نے او سندا ہے پیا، لیکن جدوں اسباب مک گئے ہوں کو دی قبر اتے جا کے جویں مرضی پیا صد مار، پٹھا ہو سیدھا ہو ڈنگا ہو چبا ہو، جویں مرضی پیا کر۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ لہذا اس کو پتہ کوئی نہیں لگنا، سندا بھی کوئی نہیں، تکدا بھی کوئی نہیں، تے سن لے جے اگر دنیا دے اندر بھی موجود ہے تے تو اس دے کول گیا ہے، تیری اور تے سن بھی لئی ہے، تیری اور تینوں اس نے تک بھی لیا ہے، تو اپنے حالات اس دے سامنے بیان بھی کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھ جیڑی چیز دی تینوں ضرورت ہے وہ اس تے قبضہ قدرت دے اندر کوئی نہیں، جیڑی شے دی تینوں لوڑ ہے وہ بیچارہ تینوں دے سکدا نہیں۔ تینوں پتر دی لوڑ پہ گئی، 4 سال ہو گئے شادی ہویاں، 6 سال ہو گئے شادی ہویاں، ڈاکٹراں بھی لکھ کے دے دیتا ہے بابا تیریاں رپورٹاں بالکل کلیئر نے، تیری بیوی دیاں رپورٹاں بھی کلیئر نے، حکیم بھی نبض اتے ہاتھ رکھ کے کہندے ہیں جو بالکل تو صحیح ہے۔ پاس کر دے کدھر گئے نشان سے اردو ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تیری رپورٹیں بالکل صحیح ہیں، اطباء نے بھی کہہ دیا تیری نبض بالکل صحیح ہے، تیری گھر والی بھی صحیح ہے، تو بھی صحیح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن بیٹا بیٹی نہیں ہو رہے، اولاد پیدا نہیں ہو رہی۔ میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مسئلہ سمجھا دیا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ یہ میرا اختیار ہے، بیٹے دوں بیٹیاں دوں، بیٹے بیٹے ملا کر دوں، میرا اختیار ہے۔ عقیمہ اگر میں بانجھ کر دوں، دنیا کی کوئی طاقت میرے لگے ہوئے تالوں کو کھول کوئی نہیں سکتا۔ اگر میں بانجھ کر دوں، تالے لگا دوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کھول نہیں سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹے دوں میری مرضی، بیٹیاں دوں میری مرضی، بیٹے بیٹے ملا کر دوں میری مرضی، کچھ نہ دوں میری مرضی۔ او کائنات والو، اس کائنات کی دھرتی پر اتنا خوبصورت جوڑا، اتنا خوبصورت جوڑا، اتنا خوبصورت جوڑا، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس جوڑے کو نہ دے،
آخری بات سن لیجئے، چھوڑ دیتا ہوں میں سب کچھ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کائنات والو، میرا رستہ بھی یہی ہے، اسباب کوئی نہیں، ختم ہو گئے، لیکن تم نے اسباب کو نہیں دیکھنا، تم نے مسبب الاسباب کو دیکھنا ہے۔ دیکھو زکریا، دیکھو زکریا، 120 سال عمر، کمر جھک گئی، وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا انی وامرأتی عاقرہ۔ عورت میری بانجھ ہو گئی اور میں بوڑھا ہو گیا، سر میرے سر کے اندر سفیدی بھڑک اٹھی ہیں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئیں۔ اے میرے پروردگار، موسم نہیں ہے، موسم نہیں ہے، موسم گزر گیا، لیکن اسباب کا میں پابند ہوں، تو اسباب کا پابند، اسباب کا میں پابند ہوں، اسباب کا میں محتاج ہوں، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اگر بی بی مریم کو تو نے بے موسم پھل عطا فرما دیے، موسم تو میرے پاس بھی اولاد کا نہیں ہے، بیٹے کا نہیں ہے، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مانگتا تجھ سے ہوں، اور جو تجھ سے مانگے کبھی اپنی مراد سے محروم نہیں رہتا، جلدی ملے دیر سے ملے، ملتی اس کو ضرور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھ سے مانگنے والا اپنی مراد سے محروم رہ جائے۔ اے میرے پروردگار، تیرے سامنے میں نے جھولی پھیلائی ہے، تو کائنات والو دیکھو، میرے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر یحییٰ کیسے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ لوگو، میں انسانوں کو یہی دعوت دیتا ہوں، مخلوق کو یہی دعوت دیتا ہوں، کچھ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، اپنے ماحول کو تو نہ دیکھنا، اپنے ارد گرد کو نہ دیکھنا، اپنے اسباب کو نہ دیکھنا، مسبب الاسباب کو دیکھ کر اپنی التجائیں اس کے سامنے رکھنا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔